فدا کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے۔ اس کی کل کائنات، اس کی بیوی اور 2 بچے تھے۔ وہ بہت امیر نہیں تھے، ایک خوشباش زندگی گزار رہے تھے۔ فدا تھکا ہارا دفتر سے واپس گھر آتا تو اس کے بچے اس کی ساری تھکن بھلا دیتے ہیں۔ ایک پانی کا گلاس لا کر اسے دیتا تو دوسرا اس کے پاس بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اس کی ساری تھکن اتار پھینکتا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ پھر اچانک ایک روز فدا جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کمپنی نے اپنا آپریشن شٹ ڈاؤن کر دیا۔ ایک لمحے کو فدا چکرا کر رہ گیا کہ گھر کے معاملات اور بچوں کی پڑھائی کا خرچ کہاں سے آئے گا، لیکن اگلے ہی لمحے یہ سوچ کر کہ اللہ بہتر رزق دینے والا ہے وہ مطمئن ہو گیا۔ اس نے ایک دوست کو کال کر کے یہ سب بتایا، جس پر دوست نے اسے بتایا کہ مارکیٹنگ کی ایک جاب ہے لیکن تنخواہ ذرا کم ہے، مگر تھوڑا وقت دیا جائے تو انسینٹو اچھا بن سکتا ہے۔ فدا نے اس جاب کے لیے حامی بھر لی۔ فدا نے اپنی پریشانی اور جاب کے جانے کا اظہار کسی سے نہیں کیا کہ بیوی بچے پریشان ہوں گے۔ وہ اگلے دن تیار ہو کر اپنی نئی نوکری پر نکل جاتا ہے۔ دفتر میں بیٹھ کر کام کرنے والا اب مارکیٹنگ کی جاب میں جگہ جگہ گھوم کر کام کر رہا تھا۔ 9 سے 5 جاب کرنے والا اب رات کو دیر سے گھر آنے لگا۔ بیوی شک میں پڑ گئی کہ لگتا ہے کوئی چکر ہے۔ بہت زیادہ پوچھا تو اسے بتا دیا کہ وہ لیٹ کیوں ہو رہا ہے۔ روزانہ جب فدا گھر آتا تو بچے سوئے ہوئے اور بیوی کا چہرہ اترا ہوا ملتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ فدا کو اب گھر کے معاملات چلانے اور بیوی بچوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ایک ایک پل محنت کرنا پڑ رہی تھی۔ فدا تاخیر سے آنے لگا۔ بیوی اس کے انتظار کے لمحات ٹی وی ڈراموں اور سوشل میڈیا پر فالتو قسم کا کنٹینٹ دیکھنے میں گزارنے لگی۔ اس روٹین میں زندگی کے 8-10 سال اور گزر گئے۔ میاں بیوی کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ رفتہ رفتہ کنفیوژن اور مسائل میں تبدیل ہونے لگی۔ بیوی کو لگنے لگا کہ شوہر اس کا بالکل خیال نہیں رکھتا، جھگڑالو ہو گیا ہے، اس کے ساتھ اس کی زندگی بہت مشکل ہے۔ وہ ڈراموں اور ریلز میں دیکھی جانے والی خواتین کی زندگی فینٹیسائز کرنے لگی اور دونوں کے درمیان معاملات نہایت خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ نوبت طلاق تک آ پہنچی۔ فدا نے اسے لاکھ سمجھایا کہ اب زندگی بچوں کے لیے ہے، ان کی علیحدگی ان دونوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی زندگی بھی تباہ کر دے گی، لیکن اس کی بیوی علیحدگی کا سوچ چکی تھی۔ فدا کی ساس نے سمجھانے کے بجائے بیٹی کا ساتھ دیا۔ المختصر بہت سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مانی اور دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ باپ ایک جانب اس دکھ سے لڑ رہا تھا تو دوسری طرف بچوں کے بہتر شب و روز کے لیے روزگار کے محاذ پر لڑ رہا تھا۔ دونوں بیٹے موبائل اور ٹی وی کے زیر اثر پرورش پا رہے تھے، لیکن والدین کے بغیر اولاد کہاں تربیت پاتی ہے۔ ماں جو ڈراموں کے زیر اثر سب کچھ چھوڑ کر طلاق لے کر بیٹھ گئی تھی، وہ بھابھیوں اور بھائیوں کے رحم و کرم پر نوکرانیوں والی زندگی گزارنے لگی۔ ادھر دونوں بیٹے والدین کی غربت دیکھ کر کمائی کے الٹے سیدھے طریقے سوچ کر کمانے کی ٹھانتے ہیں کہ ایک روز ڈکیتی کے دوران دونوں مارے جاتے ہیں، لیکن اس بات کا احساس ماں کو اس وقت ہوتا ہے جب خبریں دیکھتے ہوئے اس کے دونوں بیٹوں کی تصویر کے ساتھ خبر چلتی ہے کہ 2 بھائی دوران ڈکیتی پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ ماں یہ خبر پڑھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ویورز، یہاں قصور کس کا ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا خون، مال اور اس سے بدگمانی دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔